نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ حضرات کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر یعنی فہم قرآن ہے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں۔ چوتھا پروگرام میری لکھی ہوئی سب سے پہلی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پانچواں پروگرام میری لکھی ہوئی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، حقیقی آزادی کی صورت میں، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج یہی 5واں پروگرام لبرل نظام حیات آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ میں اس کے 26 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 27واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم پچھلے چند ایپیسوڈ سے کچھ تجربات کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ مفروضے لیے تھے، 12 عدد مفروضے آزادی کی تلاش میں، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، آزادی کی حقیقت کو پانے کے لیے۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آزادی کیا ہے، آزادی کہاں ہے اور وہ کیسی ہے، اسے کیسے تلاش کیا جائے، اسے کیسے پایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے 12 مفروضے تیار کیے تھے۔ ان مفروضوں کو ہم جج کر رہے ہیں، ان مفروضوں پر ہم تجربات کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے تو اس کا نام آزادی ہے، یا اس طرح آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس مفروضہ پر تجربات کیے لیکن ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ تاہم ان تجربات سے ہمیں آزادی کی چند خصوصیات ضرور دستیاب ہوئی تھیں، یعنی کریکٹرسٹکس۔ وہ خصوصیات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا مفروضہ لیا۔ ہمارا دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے یا سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں، یعنی پہلے مفروضے کا الٹ تھا یہ۔ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں تو اس کا نام آزادی ہے، یا اس سے ہمیں آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس مفروضہ پر تجربات کیے لیکن تجربات کی مدد سے بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی آزادی نہ مل سکی۔ تاہم ان تجربات سے ہمیں آزادی کی چند خصوصیات، کریکٹرسٹکس ضمنی طور پر دستیاب ہوئی ہیں۔ وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہے آپ کے سامنے یہی چند خصوصیات آزادی کی جو مجھے میسر ہوئی ہیں ان تجربات سے، دوسرے مفروضہ پر کیے جانے والے تجربات سے، یعنی کہ مصنف کی تلاش کردہ آزادی کی چند اہم خصوصیات، یہ آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر عوام کی رائے نمبر 1، اگر عوام کی رائے اور حقوق کا التزام کیا جاتا، عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا، عوام کے حقوق کا احترام کیا جاتا، عوام کے حقوق سلب نہ کیے جاتے، عوام کو حقوق دیے جاتے، ان کے حقوق سلب نہ کیے جاتے، تو عوام ریاستی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور دلچسپی لیتے، کیونکہ ان کے حقوق تو سلب کر لیے گئے، ان پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، تو پھر عوام نے ریاستی امور میں کیا دلچسپی لینی تھی۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا اس کا بچپن ہوتا ہے، جب دودھ پینے کی عمر سے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا کھیل جو بچوں کا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا کھیل اور سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل بچوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کے اوپر مٹی اکٹھی کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں نا گھروں کو تو پھر کہتے ہیں یار
ہم نے مطلب ہے ہاتھوں سے بنایا تھا اور پیروں سے ڈھایا تھا، اس کو پھر ڈھا کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی گھر بنانا انسان کی فطرت ہے، اس کی فطرت میں داخل۔ تو سماجی زندگی پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، انہیں اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے، ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، ان کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوگی، ہاں جی، انہیں کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہوگی، تمام حقوق ان کے سلب کر لیے جائیں گے، تو ریاست سے انہوں نے کیا لینا دینا؟ ریاست کے ساتھ ان کی کیا دلچسپی ہوگی؟ ریاست کے ساتھ ان کو کیا محبت ہوگی؟ قوم کے ساتھ ان کو کیا محبت ہوگی؟ تو اس طرح جو ہے نا، مطلب اگر عوام کی رائے اور ان کے حقوق کا احترام اور التزام نہ کیا جائے تو وہ ریاستی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور دلچسپی نہیں لیتے۔ ہاں جی، تو اسی طرح حقوق ملنے سے لوگوں کے اندر جو ہے نا موجود جو ان کی مخفی صلاحیتیں ہیں اور ان کے جو مطلب ہے قابلیتیں ہیں ان کے اندر، وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3، ملک و قوم کو ذہین اور ہنرمند افراد دستیاب ہوتے ہیں اگر حقوق عوام کو دیے جائیں، ان کی رائے کا احترام کیا جائے تو ہنرمند افراد ملتے ہیں ان کو، ملک و قوم کو ذہین افراد کی کھیپ ملتی ہے، کیونکہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اس سے، تو سیکھنے سے انسان کو بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، تو اس طرح وہ بہترین شہری بھی ثابت ہوتے ہیں اور ملک کو ترقی کے میدان میں آگے لے جانے میں فعال کردار ادا کرتے ہیں، فعال کردار ادا کرتی ہیں، ان کی دلچسپیاں ملک و قوم کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 پہ مطلب جو میں نے بات نوٹ کی وہ یہ کہ اگر ایک جماعتی نظام کی بجائے حکومت اکثریتی عوام کے ہاتھوں میں ہوتی، حکومت اکثریتی عوام کے ہاتھوں میں ہوتی تو وہ مرکز تک محدود نہ رہتی، پورے ملک کے تمام نمائندے اپنے اپنے علاقوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے، حتیٰ کہ دیہات کی جن نچلی سطحوں پر بھی عوامی نمائندے اپنے علاقہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے اور اس میں دلچسپی لیتے، لیکن حقوق تو سلب کر لیے گئے تھے۔ جو ایک پارٹی تھی وہ مرکز کے اندر وہ حکومت کرتی تھی، حکومت تو پورے ملک میں ہوتی ہے لیکن مرکز کے اندر بھی وہ دلچسپی لیتی ہے، باقی دیہات کی سطح تک بڑی ایک پارٹی نے اس کی دلچسپی کا کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا، اس کی دلچسپی کا کوئی مطلب ایسا ہوتا ہی نہیں سلسلہ کہ وہ دیہات تک جائے، بہت کم دلچسپی ہوتی ہے دیہاتی سطح تک۔ تو اس طرح عوام میں بے چینی، افراتفری اور انارکی پیدا نہ ہوتی، لیکن یہ سوشلسٹ نظام میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں عوام کے تمام حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، صرف ان کو کھانا دیا جاتا ہے بس، جو ان کی قابلیت کے مطابق، ان کی صلاحیت کے مطابق، اور باقی تمام حقوق ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح حقوق ختم کرنے سے ملک میں انارکی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، افراتفری پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، بے چینی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب عوام کے اندر بے چینی ہوگی، افراتفری ہوگی، انارکی پیدا ہو جائے گی تو عوام نے کیا دلچسپی لینی؟ نہ ملک سے ان کو کوئی دلچسپی رہے گی، نہ ان کو کوئی قوم کے ساتھ دلچسپی رہے گی۔ تو اس طرح جو ہمارے سامنے یہ خصوصیات آتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ نمبر 1، عوامی رائے کا احترام۔ اگر عوامی رائے کا احترام کیا جاتا، عوام کی رائے لی جاتی، انتخابات کروائے جاتے تو نتیجہ اور ہوتا، تو آزادی مل سکتی تھی عوام کو۔ اور نمبر 2، فرد کے حقوق کا التزام اگر کیا جاتا تو بات اور ہوتی، نتیجہ اور نکلتا، آزادی مل جاتی لوگوں کو، یا آزادی ملنے کے قریب وہ پہنچ جاتے۔ اور نمبر 3، اکثریتی رائے سے عوامی حکومت قائم ہوتی تو رزلٹ اور ہوتا، نتیجہ مختلف ہوتا۔ لیکن سوشلسٹ نظام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا، نہ فرد کے حقوق کا کوئی التزام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہاں کو اکثریتی مطلب ہے عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ تو ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے اور ایک جماعت عوام کے سارے حقوق چھین لیتی ہے، اور سارے حقوق چھین کر انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہ کہتی کہ جاؤ ملوں میں کام کرو، فیکٹریوں میں کام کرو، کھیتوں میں کام کرو۔ حکومت ایک جماعت کی ہوتی ہے، وہ ایک جماعت والے سارا کچھ کھا پی جاتے ہیں، عوام دیہات تک وہ آتے ہی نہیں، دیہات کے لیول تک وہ کام ہی نہیں کرتے، بس مرکز کی سطح تک رہتے ہیں اور اپنی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں، غریب عوام کو پوچھتے تک نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 3 اہم خصوصیات ہیں، یعنی عوامی رائے کا احترام کیا جاتا، فرد کے حقوق کا التزام کیا جاتا، اور اکثریتی رائے سے عوامی حکومت کا قیام کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 3 باتیں، یہ آزادی کی اہم خصوصیات ہونی چاہیے ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق، کیونکہ پچھلے
جو ہم نے مطلب مفروضہ لیا تھا اس میں ہم نے آزادی کی چند اہم خصوصیات تلاش کی تھیں، تو اس میں بھی ہمیں تجربات جو ہم نے کیے ہمیں آزادی تو نہیں ملی، لیکن آزادی کی 3 اہم خصوصیات ہمیں دستیاب ہو چکی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، یعنی نمبر 1 عوامی رائے کا احترام، نمبر 2 فرد کے حقوق کا التزام، اور نمبر 3 اکثریتی رائے سے حکومت کا قیام۔ ان 3 باتوں کا اگر التزام کیا جائے، ان 3 باتوں کو تسلیم کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو آزادی ہمیں مل سکتی ہے۔ گویا کہ یہ تینوں آزادی کی اہم خصوصیات ہو سکتی ہیں، جی ہاں ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں۔ ان اہم خصوصیات کو سامنے رکھے بغیر ہم آزادی کو تلاش نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تلاش آزادی اور حصول آزادی کے لیے یہ اہم خصوصیات ہماری بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔